حضرت گرامی رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، کتابیں عطا فرمائیں، صحائف عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، محیر العقول چیزیں عطا فرمائیں، اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے، بشریت میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام آتے رہے، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے ٹائم پر لوگوں کو ہدایت، رہنمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، آخرت کی طرف بلاتے رہے۔ اور جیسے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آیات میثاق پڑھی گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں ذکر کرتے رہے، اور آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بشارت دے دی، یہ مژدہ جاں دے دیا کہ وہ رسول محتشم، رسول مکرم، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور جن کی تشریف آوری کے بارے میں ہر نبی اور ہر رسول اپنی امت کو، اپنے ساتھیوں کو ذکر کر رہے تھے، فرمایا ان کی تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے، اور اب میں آپ کو وہ خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی، اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مکرم تشریف لا رہے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہے۔ حضور علیہ السلام سب انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ، رب تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، لیکن حضور علیہ السلام کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خصائص عطا فرمائے، وہ خصوصیتیں عطا فرمائیں، وہ اعزازات عطا فرمائے، وہ اکرامات اور وہ فضل و فضیلتیں عطا فرمائیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہ ملی ہے اور نہ ملے۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں گے؟ باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں گے؟ دیکھیں، میں کبھی بھی پورا سال آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہو، یہ مزاج ہی نہیں ہمارا، بس گفتگو چلتی رہتی ہے اور لوگ بیٹھ کر اطمینان سے سنتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ربیع الاول شریف کی آمد ہے، مبارک چاند نظر آنے والا ہے، خوشیوں کا موقع ہے، شادمانیوں کا موقع ہے۔ اس موقع پر بھی اگر خاموش بیٹھ کر سنتے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ باواز بلند سبحان اللہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان پڑھوں گا، حضور کی نعت، حضور کی خصوصیت رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے کہ اے لوگو، مجھے تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی آتا رہا، ہر رسول آتا رہا، اور وہ نبی اور وہ رسول کسی زمانے کا نبی تھا، کسی قوم کا نبی بن کر آیا۔ قوم عاد کے لیے نبی بن کر آئے، قوم سمود کے لیے نبی بن کر آئے۔ فرمایا اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے علاقے کے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ایک ایک وقت کے اندر کئی انبیاء کرام آتے رہے۔ انبیاء کرام کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوئیں، رشتہ داریاں تھیں ان کی۔ حضرت موسیٰ و حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے اندر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اور قوم لوط کی طرف فرشتے آ رہے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے۔ تو ایک ایک وقت کے اندر کئی انبیاء کرام مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے،
اور مختلف شہروں کے نبی ہوتے تھے۔ فرمایا تمہارا نبی کسی علاقے کا نبی نہیں ہے، کسی قوم کا نبی نہیں ہے، کسی قبیلے کا نبی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ پتہ نہیں جذبات کے اندر اور محبت و عقیدت کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ محبت عقیدتیں بحمد اللہ تعالی یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی بنیاد تو ہو، اس کا ریسورس اور اس کا جو ماخذ ہے کہ کہاں سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے، حضور نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ۔ فرمایا ہر نبی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، اور مجھے اللہ نے کسی قوم کا نبی نہیں بلکہ ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ساری انسانیت اور سارے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے رب تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للمسلمین نہیں، رحمتا للمؤمنین نہیں، کسی علاقے کوئی پاکستان والے ہندوستان والوں کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے۔ عالمین کا دائرہ کہاں تک ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کہاں تک ہے؟ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام خصوصیتیں، ساری کی ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو سارے عالمین کا رب ہے۔ وہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہیں جو نبی عطا کیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے، جو جو اس کا دائرہ ہے، وہاں وہاں تک میرے محبوب رحمت للعالمین بنا کر۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یا فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ۔ دوسری حدیث کے اندر خود فرمایا بعثت الی الخلق عامۃ، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے، جن و انس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ وہ رب العالمین جب عطا کرتا ہے تو سب کو دیتا ہے، اس نے جو نبی عطا کیا وہ بھی جب عطا کرنے لگتا ہے تو سب کو عطا کرتا ہے، اپنا ہو غیر ہو، اس کی بارگاہ کے اندر جو بھی آیا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اکبر، میرے رسول مکرم جو تمہیں لے لے، قرآن سنیے گا نوجوانوں، میرے رسول مکرم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعزازات کے ساتھ، اتنے اکرامات کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کو بے اختیار بنا کر بھیجا؟ حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کیوں ہو گئی ہے؟ بولے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، کوئی بعد میں پڑھتے ہیں، کوئی 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کچھ نظر نیاز کرتے ہیں، کچھ جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، نماز، یہ چھوٹے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا فرض و واجب ہے، نہ نظر و نیاز کرنا کو فرض و واجب ہے، نہ نماز کے بعد دعا کرنا کو فرض و واجب ہے، نہ 11ویں کو کرنا کو فرض و واجب ہے، جس کی وجہ سے امت کو بالکل تقسیم کر دیا جائے، ایک الگ نظام بن جائے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، اس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، فرقے بنے ہوئے۔ فرقے وہ بنے ہیں
جنہوں نے اصولوں کو ضابطوں کو توڑ کر جماعت میں سے نکلے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑی جماعت میں سے بڑی جماعت ہے، ایک 1400 سال سے 1300 سال سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ ایک صدی پہلے انگریز جب بر صغیر کے اندر آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں پر ظلم کیے، زیادتی کیے، پھر مسلمانوں کی فرقے بنائے، مسلمانوں کو تقسیم کیا اور کتابیں لکھوائیں۔ ان کتابوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ایسی عبارتیں لکھیں کہ جن عبارتوں پر علماء کرام نے مجبوراً بار بار خطوط لکھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے خطوط لکھے کہ بھائی آپ اس مسئلے کو صحیح کر لیں، یہ مسئلہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ بھائی دیکھیں، نبی آتے ہیں، ہر نبی آتا ہے، آپ نبی کی اتنی عزت کریں، اتنی تعظیم کریں جتنے بڑے بھائی کی آپ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، بس عبادت کرتے کرتے نبی بن گیا، اور آپ ہی چاہیں تو آپ ہی عبادت کرتے کرتے کبھی کبھی امتی بھی نبی سے آگے ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امتی کبھی بھی نبی سے آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ نے حدیثیں سنی، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا کہ آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مرحلے میں تھے، میں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا۔ سنیے گا، تو نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، عمل کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کو رب تبارک و تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح کہ بھائی نبی جو ہوتا ہے اس کا کام صرف اللہ کی بارگاہ سے پیغام لانا ہوتا ہے۔ اس کے آگے جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، مجھے کہتے ہوئے بہت ہی شرم آ رہی ہے محراب و منبر پر، میں اس جملے کو اپنی زبان سے کیسے ادا کروں، لیکن یہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، ان بچوں کو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ مولویوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے سسٹم بنائے ہوئے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے؟ ضرورت کیا مجھے یہ بتائیے، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہم نے مسجد اقصیٰ بنائی ہے، یہ تو مسجد نہیں بنانے دے رہے تھے، یہاں تو گولیاں چلی ہیں، یہاں تو پولیس آئی ہے جن کے سامنے سینہ تان کے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنا سارا کچھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ بچوں کے ایمان کو بچایا جائے، ان کے عقیدے کو بچایا جائے، ان کے نظریے کو بچایا جائے۔ وہ فکر جو 1400 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ہے، وہ فکر عطا کی جائے۔ وہ فکر کیا ہے؟ نبی تو بس ٹھیک ہے، آ جاتے ایک پیغام لے کے آتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جیسے ایک ڈاکیہ پیغام لے کے، استغفر اللہ ربی من۔ نبی نعوذ باللہ من ذالک ڈاکیے کی طرح نہیں ہوتا ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالی مختار کل بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنا کر بھیجا۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی سند، کوئی چیز، کوئی اصول، کوئی ضابطہ قرآن سے لے کر آئیے، رسول اللہ کی حدیث سے لے کر آئیے۔ حضور آپ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ آئیے سنیے قرآن، رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا یہ رسول مکرم وہ ہیں، وہ رسول محتشم ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر تو ہے، لیکن فرمایا توریت کو بھی اٹھاؤ گے، زبور کو بھی اٹھاؤ گے، انجیل کو بھی اٹھاؤ گے تو ذکر مصطفیٰ ملے گا۔ اب یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کتابوں کے اندر کیسے کیسے ذکر کیا گیا، کیسے کیسے نام دیا گیا، یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ میں اس کا اگلا جز جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توراۃ و انجیل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اگلی بات فرمایا یہ نبی کیا ہے؟ فرمایا ان نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ یأمرہم بالمعروف
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ فرمایا یہ نبی مکرم، نبی محتشم وہ ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگلی کیا بات فرمائی؟ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ فرمایا یہ جس چیز کو چاہتے ہیں، ستھری چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام فرماتے ہیں۔ اور ہمیں دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فہرست دے دی ہے، اس فہرست کو پڑھ کر حضور علیہ السلام سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ختم بات ہو گئی۔ اس فہرست کو نبی پڑھ کے سنا دیتا ہے اور بس نبی بایمانہ جو ہے وہ حلت و حرمت لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ پہنچانے والا صرف نہیں ہے بلکہ نبی مالک ہے شریعت کا۔ حضور علیہ السلام جو فرما دیں اپنی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ آپ کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حج کو فرض کیا تو افی کل عام، افی کل عام، ہر سال ہم پر حج فرض ہے۔ حضور خاموش ہوئے، پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ افی کل عام، 3 بار پوچھا۔ اب جملہ سنیے گا حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا تم بار بار پوچھ رہے ہو، بار بار پوچھ رہے ہو، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ فرمایا وہ جو فرما دیں وہ زبان، میرا امام فرماتے ہیں سفر کا مہینہ ہے، زبانوں پر سبحان اللہ رکھنا، ذکر رضا بھی ہو جائے گا، قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ فرما دیں تو ہو جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت دے کر بھیجے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے کر بھیجے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول مکرم تمہیں دے دیں اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ فرمایا ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول مکرم، جو کچھ رسول مکرم تمہیں دے دیں، ماں کے اندر عمومیت ہے، نہ دنیاوی معاملات کی بات ہے نہ آخری معاملات۔ فرمایا جو کچھ دے دیں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ دیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں جو کچھ دے دیں۔ اگر ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آل مکہ نے جب مکہ مکرمہ کے اندر کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور اگر آپ کچھ دکھا سکتے تو دکھائیں، حضور نے فرمایا زمین کا دکھاؤں یا آسمان کا دکھاؤں؟ کہا کہ آسمانوں پر بھی کیا آپ کی چلتی ہے؟ آسمانوں پر بھی کیا آپ کی چلتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تم بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ربیعہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے، نہ شادی کی ہوئی تھی، نہ بچے تھے، نہ گھر بار تھا، اور حضور علیہ السلام کے آستانے پر آ کر بیٹھے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی لے کر آتے، لوٹے کے اندر پانی بھرتے، پانی لے کر آتے۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ربیعہ بہت محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا بہت خدمت کرتے ہو؟ فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ میں کیا مانگوں، بیوی مانگوں، بچے مانگوں، گھر مانگوں، مال مانگوں، دنیا مانگوں؟ انہوں نے کہا یہ تو کل ختم ہو جانا ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے فرما دیا ہے کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، سل ربیعہ، سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ میں اور آپ کہہ سکتے؟ ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ تیری مانگ پر قربان جائیں، تیری سوچ پر قربان جائیں۔ ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو دنیا ہی مانگتا،
ہمارے سجدوں میں بھی دنیا، ہماری تسبیحوں میں بھی دنیا، ہمارے تہجدوں کے اندر، ہماری چاشت و اشراق کے اندر بھی دنیا ہی دنیا ہے۔ ہم نے تو آخرت کو مانگا ہی نہیں، ہم نے تو قبر کے بارے میں کچھ مانگا ہی نہیں، ہم نے میدان معاشر کے بارے میں کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ میری سجدوں کی اور تسبیحات بھی مانگ یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو دنیا دے دے، یا اللہ تو دنیا دے دے۔ دنیا مانگے آپ، دنیا مانگنے سے میں منع نہیں کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب دنیا مانگنے سے منع کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی دیا ہوا ہے، آپ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مانگو دنیا، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت تو مانگو نا یار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کہتے ہیں دنیا دے دے دنیا دے دے، اس کو رب پھر دنیا ہی دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بہت بڑی بات۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ہم مجھے بتائے ایک بندے کو چاہیے ہی نہیں ہے، اس کو قبر کی فکر نہیں ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں، وہ مانگتا ہی نہیں ہے کہ یا اللہ تو میدان معاشر کی رسوائی سے مجھے بچانا، میزان عمل پر مجھے کامیاب کرنا، پورے صراط پر مجھے کامیاب کرنا، نہیں، اس کی ہر تسبیح کے دانے پر جو ہے دنیا ہی دنیا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو، یہ کہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دینا، دنیا کے اندر فقر نہ دینا، کسی کا محتاج نہ دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تو غموں سے اور ہموں سے بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، خدایا زوال نعمت سے محفوظ فرمانا، عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرمانا۔ فرمایا مانگو دنیا، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت مانگو کہ خدایا قبر کو اور باغوں جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ بال ربیہ نے کہا کہ مانگو تو دنیا میں کیا مانگو؟ گھر مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، کیا مانگو؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی تو بیت گئی، اگر آپ نے مہربانی فرما دی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنت، فرمایا جنت بھی چاہیے اور جنت بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہاں آپ کی خدمت کے اندر پانی دے رہا ہوتا ہوں، جنت میں آپ کسی اور درجے میں، میں کسی اور درجے کے اندر کہاں ملوں گا، کہاں ڈھونڈوں گا؟ جیسے یہاں خدمت میں ہوتا ہوں وہاں بھی آپ کی مرافقت مل جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ ربیہ کی مانگ یہ ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ یہ کیا بات کر رہے ہو، مجھے کیا پتا، میں کیا دے سکتا ہوں؟ جنت کو میرے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ جس کو عطا کرے جس کو عطا نہ کرے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کوئی مانگنا ہے تو کوئی دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگو۔ ربیہ تم نے یہ کیا مانگ لیا؟ تم نے مانگ لی جنت، اور جنت کے اندر بھی میرا پڑوس۔ ربیہ نہیں، ایسی بات نہ کرو، نہیں 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 نہیں۔ جس نے یہ کہا ہے کہ سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ نہیں کہا میرے کریم سے گر پتھرا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضور سے جب مانگ لیا تو حضور نے پھر لا نہیں کہا، حضور نے پھر لا نہیں کہا کہ نہیں ربیہ یہ میں دے نہیں سکتا ہوں۔ جب سل کہا ہے تو پھر عطا بھی فرمائے۔ حضور نے فرمایا ربیہ یہ مل گیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس کچھ نہیں مانگنا، کچھ بھی نہیں مانگنا، کچھ بھی نہیں مانگنا، آپ مل گئے، جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا، اب ربیہ کیا مانگے گی؟ کیا مانگ باقی رہ گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیال کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی بات نہیں ہے میرے نوجوان بچوں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ زندگی پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، خدا کی قسم وہ تمہارا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ نہ مانگو۔ حضرات گرامی وقت ہو چکا ہے، میں صرف 2 حدیثیں سنا کر اشارہ مل چکا ہے، مجھے وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن قبل، فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، جو تمہارے نبی کو عطا کی گئی۔ یہ میرے سامنے بخاری اور مسلم کھلی ہے، اگر کسی بچے کو حدیث کا متن چاہیے ہوگا، ٹیکسٹ چاہیے ہوگا تو مجھے میسج کرنا، اس کی تصویر تو میں بنا کر بھیجتا ہوں، متن اصل کھلا ہوا ہے۔
اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی، 5 چیزیں عطا کی گئیں کسی نبی کسی رسول کو نہیں ملی. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا 1 مہینے کی مسافت. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کان موسیٰ عند اللہ وجیہا، رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وجیہ بنایا تھا، لیکن حضور کو کیسی وجاہت عطا فرمائی، کیسا رعب عطا فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے. دوسرا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے احلت لی الغنائم، میرے غلاموں کے لیے اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا. فرما مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں تھا. کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، ہر نبی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا. فرما مجھے اللہ نے عمومی طور پر نبوت عطا فرمائی. اگلی بات سنیے گا، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دی اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا. ساری روئے زمین کو طاہر بھی بنا دیا مطہر بھی بنا دیا، طاہر بھی بنا دیا مطہر بھی بنا دیا. فرمایا کہ اگر کوئی میرا غلام کہیں جا رہا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عبادت گاہ موجود نہیں، گزشتہ امتیں عبادت گاہ ہوتی تو عبادت کرتے، فرمایا میرے غلاموں کے لیے اللہ نے ساری روئے زمین کو، کہیں کو مسجد نہیں ہے کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، فرمایا جہاں تم چاہو کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرنا شروع کر دو. بھائی پانی نہیں ہے کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا گزشتہ قوموں کے اندر پانی نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا زمین کو اللہ نے اعلیٰ طہارت بنا دیا. زمین پر ہاتھ مارو، منہ پر پھیرو، بازوں پر پھیرو، تیمم کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پتہ ہی نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، نہ کوئی مینارہ ہے نہ کوئی بتانے والا ہے. کیسے نماز پڑھے کس سے پوچھے؟ فرمایا کسی سے نہ پوچھو، یہاں سے پوچھو. مومن کا دل بھی ایک آئینہ ہوتا ہے. فرمایا یہاں سے پوچھو، تحری کرو، غور و فکر کرو. فرمایا جہاں تمہارا دل کرتا ہے، جدھر تم چاہتے ہو ادھر منہ کر کے تم نماز پڑھ لو. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. فرمایا جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز کو قبول و منظور فرمائے. حضرات کرام نے مجھے بتائیں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے تیرا اے خالق بہربر، تیرے بندوں پہ یہ تیرا احسان ہے.